بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع عنوان نمبر 66 ہے، بیع السلاح من غیر المسلمین، غیر مسلموں کو ہتھیار بیچنا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ عارض جس کی وجہ سے کافر کے ساتھ بیع جائز نہیں ہو، ان میں سے ایک عارض یہ ہے کہ بیع کے اندر مسلمانوں کے خلاف کفار کے جنگ میں معاونت ہو، ان کی مدد ہو، تو وہ بیع جائز نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثال حربی کافر کو ہتھیار بیچنا ہے۔ چنانچہ فقہائے کرام نے اس کی حرمت پر اتفاق کیا ہے، اس لیے کہ اس میں کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر مضبوط کرنا ہے۔ پھر فقہائے کرام کا اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا یہ بیع منعقد ہو جاتی ہے یا بیع باطل ہوتی ہے۔ تو حضرات شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں راجح مذہب یہ ہے کہ اہل حرب کو ہتھیار بیچنے کی بیع یہ بیع باطل ہے، یعنی بیع منعقد ہی نہیں ہوتی۔ حضرات حنفیہ کا مسلک صاحب ہدایہ کے عبارت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ غیر مسلموں کو ہتھیار بیچنا اگرچہ ناجائز ہے لیکن بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ ہدایہ کی عبارت اس طرح ہے: وَلَا يَنبَغِي أَن يُبَاعَ السِّلَاحُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَّزُ إِلَيْهِمْ، مناسب نہیں ہے کہ ہتھیار اہل حرب کو بیچا جائے اور نہ ان کو سامان دیا جائے، جنگ کا سامان، لِأَنَّ فِيهِ تَقْوِيَتَهُمْ عَلَى قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے، قتال کرنے میں ان کو مضبوط کرنا ہے، لہٰذا اس سے منع کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں وَكَذَا الْقُرَاعُ، اسی طرح گھوڑوں کا بھی حکم ہے، اس لما بینا، اس وجہ کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی۔ وَكَذَا الْحَدِيدُ، اور اسی طرح حکم لوہے کا بھی ہے، لِأَنَّهُ أَصْلُ السِّلَاحِ، اس لیے کہ لوہا وہ ہتھیار کا اصل ہے۔ اب ہدایہ کی جو عبارت ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار اہل حرب کے کو اسلحہ بیچنے سے منع کیا جائے گا اگرچہ بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ اگر بیع منعقد ہو گئی تو پھر اہل حرب کو نہیں چھوڑا جائے گا کہ وہ خریدا ہوا اسلحہ وہ دارالحرب لے جائیں، یعنی ان کو دارالحرب لے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ امام سرخسی رحمہ اللہ نے اس بات کی تصریح کی ہے۔ امام سرخسی فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ الْحَرْبِيُّ الْمُسْتَأْمِنُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، کہ جب حربی مستأمن ارادہ کرے اپنے دارالحرب لوٹنے کا، تو لم يترك أن يخرج معه قراعا أو سلاحا أو حديدا أو رقيقا اشتراهم في دار المسلمين، تو ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ اپنے ساتھ لے جائے گھوڑے، اسلحے اور اسی طرح لوہے وغیرہ، یا غلام جن کو انہوں نے دارالاسلام میں خریدا ہو، مسلمین او کفارن، خواہ مسلمان وہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو، کما لا یترک تجار المسلمین، جس طرح کہ مسلمان تاجروں کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ لیحملوا الیہم ہذه الاشیاء، کہ وہ کفار کی طرف ان چیزوں کو لے جائیں۔ وہذا، اور اس کی عدم جواز کی وجہ، لأنہم یتقوون بها علی المسلمین، اس لیے کہ اس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کے خلاف مضبوط ہو جائیں گے۔ حضرات مالکیہ کا مذہب بھی یہی ہے جو حضرات حنفیہ کے ہاں کا ہے۔ چنانچہ علامہ مواق مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال مالک لا یباع من الحربی سلاح ولا سروج ولا نحاس، حربی کو اسلحہ، زین اور گھوڑے کا جو زین ہوتا ہے، ولا نحاس، نہ پیتل بیچا جائے گا،
قال ابو اسحاق، یہ بات ابو اسحاق نے کی ہے، ومن باع ذلك منهم بيع على من اشتراه على قياس النصراني يشتري المسلم، کہ جس نے یہ چیزیں حربی کو بیچ دی تو ان کو بیچا جائے گا اس پر جس نے اس کو خریدا ہے، علی قیاس النصرانی، نصرانی پر قیاس کرتے ہوئے جس نے مسلمان سے خریدا ہو۔ ابن حبیب فرماتے وَسَوَاءٌ كَانَ فِي هُدْنَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، اور یہ حکم برابر ہے صلح ہو یا غیر صلح ہو۔ تو حضرات مالکیہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يجوز مفادات اسر المسلمین بالسلاح، کہ مسلمان قیدیوں کا اسلحے کے ذریعے سے ان کا فدیہ دینا جائز نہیں ہے، کہ ان ہتھیار کے ذریعے سے ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑایا جائے، لأن العلت تقویتهم على قتال المسلمین، اس لیے کہ اس عدمی جواز کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، کہ اس کی وجہ سے کافر مضبوط ہو جائیں گے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر، لہٰذا ان کو اسلحے کا مالک بنانا یہ جائز نہیں ہوگا، جس طریقے سے بھی ہو، یہ بے کے حکم میں ہوگا، بے جس طرح جائز نہیں ہے تو اسی طرح کسی بھی طریقے سے ان کو اسلحے کا مالک بنانا جائز نہیں ہوگا۔ جہاں تک لوہے کی بات ہے تو حضرات شافعیہ فرماتے ہیں کہ کفار کو لوہا بیچنا جائز ہے جب اس لوہے کا استعمال خصوصاً ہتھیار کے بناوٹ میں متعین نہ ہو، یعنی اگر لوہا ایسا ہو کہ اس کا ہتھیار کے بنانے میں اس کا استعمال متعین نہ ہو تو پھر بیچنا جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر یہ متعین ہو کہ یہ اس سے اسلحہ ہی بنائیں گے تو پھر جائز نہیں ہوگا حضرات شافعیہ کے ہاں۔ حضرات حنفیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر اس کا استعمال ہتھیار بنانے میں متعین نہ ہو تب بھی مکروہ ہے لوہے کا بیچنا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جسم کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ اس سے قتال کے دوران، جنگ کے دوران خدمت لیا جائے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، تو وہ ہتھیار کے حکم میں ہوگا اور ان کو کفار کے ساتھ ان کی بے کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پھر حضرات فقہاء کرام نے اس حکم کو تمام اہل حرب میں عام کر دیا ہے، یعنی خواہ وہ حالت صلح میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، جس طرح کہ امام مواق مالکی رحمہ اللہ کی عبارت میں پہلے یہ بات گزر چکی ہے، اور اسی طرح صاحب ہدایہ نے بھی اس کی تصریح کی ہے۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ ان کفار جو معاہدین ہو، جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہو گیا ہو، ان پر یہ حکم منطبق نہیں ہوگا۔ اگر ان کو اسلحہ بیچے جائے ان دشمنوں کے ساتھ قتال کے لیے، جو دشمن ہمارے ان کے درمیان مشترک ہے، تو ان کو بیچنا یہ جائز ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل ذمہ کو ہتھیار بیچنا اس وقت تک جائز ہوتا ہے جب تک ان سے یہ اندیشہ نہ ہو کہ یہ ہتھیار مسلمانوں کے دشمنوں کے پاس بیچیں گے، ان کے لیے بیچیں گے، تو اس وقت تک اہل ذمہ یعنی ذمیوں کو ہتھیار بیچنا جائز۔ البتہ اگر ان کے بارے میں اندیشہ ہو کہ یہ ہتھیار ہم مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں کے دشمنوں کے اوپر فروخت کریں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس موضوع کے متعلق فقہاء کرام نے جو بھی تفصیل ذکر کیا اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ ان احکام کا مدار اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت پر ہے، لہٰذا جہاں پر یہ بات متعین ہو کہ اس بے کے اندر مسلمانوں کے خلاف کفار کو تقویت مل رہی ہے تو وہ بے ناجائز ہوگی، اور جہاں پر یہ خطرہ نہ ہو تو پھر بے ممنوع نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہتھیار کو بیچنے سے جو منع کرنے کا حکم ہے یہ حکم کافر کے ساتھ خاص نہیں ہے،
بلکہ مسلمانوں میں سے جو ظالم ہیں تو ان کو بھی ہتھیار بیچنا بالاتفاق جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کو ہتھیار بیچا جائے تو اس میں یہ ظالموں کی اعانت ہے، ان کا امداد ہے، لڑائی میں اہل عدل اور عدل پسند لوگوں، انصاف پسند لوگوں کے ساتھ ان کی جو لڑائی ہے اس میں آپ ظالموں کی امداد کر رہے ہو، اس لیے ان کو بھی ہتھیار بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ڈاکوؤں کو اور چوروں کو بھی ہتھیار بیچنا جائز نہیں ہوگا، اگرچہ وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو ہتھیار بیچنے کی ممانعت کافر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسی طرح یہ حکم صرف اسلحے کے ساتھ خاص بھی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے اہل حرب کو تقویت مل رہی ہو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر، تو ان کی فروخت کافروں کو جائز نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو فقہائے کرام نے کھانے کی بیع کو بھی منع کیا ہے حربیوں کو، کہ جنگ کے زمانے میں کھانا بھی ان کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ مواق رحمہ اللہ فرماتے وَأَمَّا الطَّعَامُ فَيَجُوزُ بَيْعُ مِنْهُ فِي الْهُدْنَةِ وَأَمَّا فِي غَيْرِ الْهُدْنَةِ فَلَا، کہ کھانے کا بیچنا یہ تو صلح کے زمانے میں جائز ہے، لیکن صلح کے علاوہ جنگ کی حالت میں کھانے کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ علامہ سرخسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَا بَدَا لَهُم مِنَ الطَّعَامِ وَالثِّيَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا السِّلَاحُ وَالْقُرَى وَالسَّبْيِ، کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مسلمان مشرکوں کو کھانا پینا وغیرہ کے سامان بیچ دے سوائے ہتھیار کے، گھوڑوں کے اور قیدیوں کے، خواہ وہ کافر ان کی طرف امن لے کر یا بغیر امان کے ان کے پاس داخل ہوئے ہو۔ لیکن فرماتے ہیں ثم هذا الحکم اذا لم يحاصروا حصنا من حصونهم، لیکن یہ حکم اس وقت ہے جب مسلمانوں نے ان کی کسی قلعے کا محاصرہ نہیں کیا ہو۔ فاما اذا حاصروا حصنا من حصونهم، اور جب مسلمان ان کی کسی قلعے کا محاصرہ کر لیتے ہیں، جنگ کی حالت ہوتی ہے، فلا ينبغي لهم يبيعوا من اهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا شيئا يقويهم على المقام، تو پھر مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان اہل قلعہ کو، قلعے کے اندر جو لوگ بندے ان کو کھانے کے سامان بیچ دے یا پانی بیچ دے یا کوئی دوسری چیز جس چیز کی وجہ سے ان کو وہاں پہ ٹھہرنے میں تقویت مل رہی ہو۔ تو یہ تمام عبارات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہاں پر جو بے ممنوع ہے کافروں کے ساتھ، تو یہ فی نفسی ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ منع کا دار و مدار اسلام اور مسلمانوں کی مختلف احوال میں ان کی مصلحت پر ہے۔ لہٰذا مناسب یہ ہے کہ اس طرح کی مسائل میں رائے عادل امام کے سپرد ہو، واللہ سبحانہ اعلم۔ یہ عنوان نمبر 67 ہے، بیع العقارات من غیر المسلمین فی جزیرۃ العرب، کہ غیر مسلموں کو زمین اور جائیداد بیچنا جزیرۃ العرب میں۔ گویا کہ یہ ایک اور عارض ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کسی عارض کی وجہ سے بے ناجائز ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک عارض یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بے کرنے میں اسلام اور مسلمانوں کی جو سیاسی مصلحت ہے اس پر زد پڑتی ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ بے ناجائز ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی ممانعت میں دارالاسلام کے جو جائیدادیں ہیں وہ کفار کو بیچنا ہے، لیکن اس بے کے اندر جزیرۃ العرب اور غیر جزیرۃ العرب کا حکم ان میں فرق ہے۔ چنانچہ جہاں تک جزیرۃ العرب کی بات ہے تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے کہ کفار کو یہ قدرت دی جائے کہ وہ جزیرۃ العرب کو اپنا وطن بنائے، اور نہ ان کو وہاں پر طویل عرصے کے لیے ٹھہرنے، وہاں پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس باب میں اصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اس نے نبی کریم علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے
لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا اترك فيها الا مسلما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے ضرور بھی ضرور نکالوں گا، چنانچہ میں جزیرۃ العرب میں سوائے مسلم کو کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحیح سندوں کے ساتھ مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مرض الوفات میں آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکالو۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی موطا میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے مرسلاً یہ روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا لا يبقین دینان بارض العرب، الا خبردار باقی نہ رہے دو دین ارض العرب میں، عرب کی سرزمین پر دو دین باقی، صرف اسلام ہی رہے گا، مسلمان ہی رہیں گے۔ اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اپنے مسند کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہے کان آخر ما عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قال، آپ کی جو آخری وصیت تھی وہ یہ تھی کہ آپ فرما رہے تھے لا یترک بجزیرۃ العرب دینان، جزیرۃ العرب میں دو دینوں کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو فرماتے ہوا بناء علی هذا الحدیث اتفق الفقهاء على انه لا يجوز للمسلمين ان يمكنوا غير المسلمين من استيطان جزيرة العرب او اقامتهم بها اقامة طويلة۔ ان احادیث کی بنیاد پر فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر مسلموں کو اجازت دے کہ وہ جزیرۃ العرب کو اپنا وطن بنائے، جزیرۃ العرب کے اندر طویل اقامت اختیار کرے۔ لیکن فقہاء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جزیرۃ العرب سے مراد کیا ہے۔ حضرات حنفی اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ جزیرۃ العرب پورے جزیروں کو طولاً اور عرضاً شامل ہے، یہ عدنی ابین سے لے کر لمبائی میں ریف عراق تک، اور جدہ کے جو قریب سمندر کا جو ساحل ہے وہاں سے لے کر شام کے اطراف تک، لہذا اس میں یمن اور بحرین کے ساتھ جو جزیرہ کے مشرق میں جو ممالک ہیں وہ سارے آتے ہیں۔ اسی طرح خیبر کے پیچھے شام کی حدود تک جتنے بھی ممالک ہیں سارے اس میں داخل ہے حضرات حنفیہ کے ہاں۔ حضرات شافعی اور حضرات حنابلہ فرماتے ہیں کہ جزیرہ سے مراد صرف حجاز مقدس ہے، لہٰذا یہ نہیں یمن، بحرین اور وہ ممالک جن کو آج کل خلیجی ممالک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ ممالک شامل نہیں ہوں گے۔ اور حضرات شافعی اور مالکیہ نے اپنے اس مسلک پر استدلال کیا ہے اس حدیث سے جس کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کان آخر ما تکلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی آخری بات جو تھی وہ یہ تھی اخرجوا یہود اہل الحجاز و اہل نجران من جزیرۃ العرب، کہ اہل حجاز اور اہل نجران کی یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالو۔ اس حدیث سے فرماتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف حجاز کے ساتھ یہ حکم خاص ہے، جزیرۃ العرب سے صرف حجاز مراد ہے۔ اب غیر مسلموں کے لیے جزیرۃ العرب میں داخلہ یہ تو جائز ہے، یعنی جب تک وہ اس کو وطن نہ بنائے، تجارت کے لیے یا کسی دوسری غرض سے امام کی اجازت سے ان کے لیے داخلہ جائز ہے۔ لیکن حضرات شافعی اور حضرات حنابلہ اور حضرات مالکیہ فرماتے ہیں کہ وہ حجاز کے اندر جزیرۃ العرب کے اندر صرف اور صرف 3 یا 4 دن ٹھہر سکتے، 3 یا 4 دن سے زیادہ ایک جگہ میں نہیں ٹھہر سکتے۔ ہاں البتہ اگر ایک کافر آیا اور وہ بیمار ہو گیا تو اس کو شفایابی تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ اسی طرح ایک کافر تجارت کے سامان لے کر آیا تو جب تک بعض شوافع کے ہاں جب تک اس کا سامان تجارت ختم نہ ہو جائے، جب تک وہ اس کو بیچ نہ دے، اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ اور یہ جو 3 دن کا جو انہوں نے تحدید کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو 3 دن ٹھہرنے کی اجازت دی تھی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے موطا
کے اندر روایت کیا ہے؟ عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدینة اقامة 3 ایام، کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں، نصاروں اور مجوسیوں کو مدینہ کے اندر 3 دن تک ٹھہرنے کے لیے اجازت یتسوقون، جس میں وہ بازار میں گھومے پھرے اور ویقضون حوائجہم، اپنی حاجتیں پوری کر لے، ولم یکن احد منہم یقیم بعد 3، لیکن 3 دن کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ٹھہرا۔ حضرات حنفیہ کے ہاں ٹھہرنا صرف اور صرف 3 دن پر مقصور نہیں ہے، ہاں البتہ حضرات حنفیہ طویل مدت کے لیے ٹھہرنے کو منع کرتے ہیں، اور طویل مدت بعض حضرات نے اس کا تعین کیا 1 سال کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 دن کی تحدید کی ہے، تو حضرات حنفیہ اس کو عقل پر محمول کرتے ہیں کہ کم سے کم 3، یہ کم سے کم پر، جس طرح کے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلاء السنن میں ذکر کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو یہ بات ذکر ہے کہ اس نے 3 دن تک ٹھہرنے کی اجازت دی تھی کافروں کو، تو اس میں یہ مذکور نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کو حرام قرار دیا تھا، اور ظاہر یہ بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی قرآن اور سنت کا نص موجود نہیں ہے جس نے اکثر مدت کی تحدید کی ہو کہ زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک دارالاسلام میں کافر ٹھہر سکتے ہیں، اور اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں ان کا دار و مدار یہ احوال پر ہوتا ہے، اور اس کے اندر زمانے اور مکان کے اختلاف کے ساتھ حکم کے اندر اختلاف ممکن ہوتا ہے، لہذا ان تمام امور میں جو فیصلہ ہے وہ سیاست عامہ اور سیاست عامہ کو اس کے سپرد ہوگا، کہ سیاست عامہ یعنی امیر اور حاکم وہ احوال کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے فیصلے کریں گے۔ اب باوجود اس کے چونکہ کفار کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ان کو منع کیا جائے گا کہ وہ جزیرۃ العرب کو وطن بنائیں، لیکن کیا کفار کو جزیرۃ العرب کی جو گھر ہے، اس کی جو جائیدادیں ہیں، تو اس کی بے حرام ہے؟ یعنی ان علاقوں میں جن علاقوں کے اندر ان کو وطن بنانے سے منع کیا گیا ہو، تو کیا ان علاقوں کے گھروں کی اور ان کی اراضی کی بے حرام ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی صراحت میں نے صرف کتب شافعیہ میں دیکھی۔ شافعیہ کی کتابوں میں اس سلسلے میں 2 قول ہے۔ ایک علامہ شربینی رحم اللہ الخطیب فرماتے ہیں منہاج کی اس قول کے تحت وَيُمْنَعُ كُلُّ كَافِرٍ مِّنْ اسْتِنَانِ الْحِجَاز، یہ متن ہے کہ ہر کافر کو حجاز کو وطن بنانے سے منع کیا جائے گا۔ مانسو علامہ شربینی کی عبارت یہ ہے فَلَوْ أَرَادَ الْكَافِرُ أَنْ يَتَّخِذَ دَارًا بِالْحِجَارِ وَلَمْ يَسْكُنْهَا وَلَمْ يَسْتَوْطِنْهَا لَمْ يَجُزْ، کہ اگر کافر حجاز کے اندر گھر بنانا چاہتا ہے اور وہاں پر وہ ٹھہرتا بھی نہیں، اس کو وطن بھی نہیں بناتا، پھر بھی جائز نہیں ہوگا، لِأَنَّمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ، اس لیے کہ جس کا استعمال حرام ہوتا ہے اس کا بنانا بھی حرام ہوتا ہے۔ لیکن علامہ رمری رحمہ اللہ نے اسی منہاج کی عبارت پر ذیل کی تعلیق فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ جَوَازَ شِرَاءِ أَرْضٍ فِيهِ لَمْ يُقِمْ بِهَا وَهُوَ الْأَوْجَحُ، کہ یہ منہاج کا جو کلام ہے اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کافر کے لیے حجاز کے اندر زمین خریدنا جس میں وہ ٹھہرتا نہیں ہے جائز ہے، اور یہ قول زیادہ بہتر ہے۔ لیکن الصواب منعہ، لیکن اس کے باوجود فقہ شافعیہ میں اس کے منع کو درست کہا گیا ہے، لِأَنَّمَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ، اس لیے کہ جس کا استعمال حرام تو اس کا بنانا بھی حرام، جس طرح کہ
وہ سامان اور وہ آلات جو لہو کے سامان ہو، لہو کے آلات ہو، برتن وغیرہ، تو جس طرح کہ ان کا استعمال حرام تو ان کا بنانا بھی حرام۔ اسی کی طرف فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی قول اشارہ کرتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَتَّخِذُ الذِّمِّيُّ شَيْئًا مِنَ الْحِجَازِ دَارًا، کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمی حجاز کے اندر گھر نہیں بنا سکتا، اگرچہ امام شافعی رحمہ اللہ اور اس دوسرے قول کو رد کیا گیا ہے کہ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ، کہ استعمال اور اتخاذ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی یہ جو قاعدہ ہے کہ ما حرم استعمالو حرم اتخاذ، یہ قاعدہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ استعمال الگ چیز ہے اور اتخاذ بنانا الگ چیز ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ حیثمی رحمہ اللہ کی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ علامہ حیثمی فرماتے ہیں کہ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُمْ أَنَّ لَهُمْ شِرَاءَ أَرْضٍ فِي لَمْ يُقِمْ بِهَا وَهُوَ مُتَّجِهٌ، کہ فقہا کے یعنی حضرات شافعیہ کی کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کافر حجاز کے اندر زمین خریدے، وہاں پہ ٹھہرتا نہیں ہے، تو یہ جائز ہے اور یہ زیادہ بہتر قول ہے۔ وَإِنْ قِيلَ، اگرچہ کہا گیا ثواب منعہ، کہ درست منع ہے، یعنی جواز درست نہیں ہے بلکہ منع درست اور حرمت درست ہے، اگرچہ یہ کہا گیا لِأَنَّ مَا حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ حَرُمَ اتِّخَاذُهُ، لیکن فرماتے وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ ذَاكَ، لیکن اس کو اس طور پر رد کیا گیا ہے کہ استعمال اور اتخاذ میں فرق ہے، کما واضح، جس طرح کہ واضح بات ہے، اذ لا یجر اتخاذ هذا الاستعمال قطعا، اس لیے کہ گھر بنانا یہ تو ضرور بھی ضرور استعمال کو مستلزم نہیں ہے، نہیں ضروری نہیں کہ ایک آدمی وہاں پہ گھر بنائے تو اس کو استعمال بھی کرے گا، ہو سکتا ہے گھر بنائے اور کسی کو کرائے پر دے دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر غیر مسلموں میں سے کوئی وہاں حجاز کے اندر، جزیرۃ العرب کے اندر وطن بنانے کے لیے زمین خریدے یا طویل رہائش کے لیے زمین خریدے، تو اس سے تو اس کو منع کیا جائے گا، لیکن اور مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کو زمین بیچ دے۔ لیکن اگر اس نے دوسرے کسی غرض سے زمین خریدنے کا ارادہ کیا، مثلا وہ کرائے کے لیے گھر بنا رہے، تو اس میں متاخرین شافعیہ کے مختلف اقوال ہے، بعض نے ترجیح منع کو دیا ہے اور بعض نے جواز کو دیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ہاں جو بات زیادہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی جو بیع ہوتی ہے، اس طرح کی جو فروخت ہوتی ہے، اگر اس کی وجہ سے معال میں ان کی طویل رہائش اور وہاں پہ ٹھہرنے کا سبب بنے تو پھر بے جائز نہیں ہوگی، اگرچہ ان کی فی الحال ارادہ نہ ہو لیکن بعد میں وہ یہاں پر آ جائے گا، لہٰذا وہاں پر پھر منع متعین ہوگا۔ اور اگر اس قسم کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر مناسب ہے کہ اس میں فیصلہ عادل حکمران کو چھوڑ دیا جائے، لہٰذا عادل حکمران وہی فیصلہ کرے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت ہو۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔